عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہومان لا یشبعان منہوم فی الدنیا لا یشبع منها منہوم فی العلم لا یشبع منه۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حریص، لفظ حریص، حرص کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک علم کا حریص ہے، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، کبھی اسے سیر نہیں ہوگا۔ ارے علم بہت زیادہ ہے، جا کے 10 سال پڑھے تو ہوا کیا، پوری عمر پڑھے تو کیا، 100 سال پڑھے تو کیا، 1000 سال پڑھے تو علم ختم ہونے والا نہیں، علم بہت زیادہ ہے۔ اس طرح دنیا کا حریص وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوگا، کتنی بھی دنیا ملے تو اور لوٹنا کرتا۔ تو یہاں جو ہے اہل علم کے کیا صفات ہونا چاہیے وہ بیان کی گئی۔ اہل علم میں کیا صفت ہونا چاہیے، بس مجھے بس کیا تو ختم ہو گیا، صاحب علم ہے نہیں، فل اسٹاپ لگا رہے تو نہیں، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، صاحب علم کہنے کا مستحق نہیں۔ ان اون قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ منہومان لا یشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنیا ولا یستویان، واما صاحب العلم یزداد رضا للرحمن واما صاحب الدنیا یتمادى في الطغیان۔ ثم قرأ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى وقال بل الاخر انما یخشى اللہ من عباد العلماء۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کرتے ہیں، تو شرح میں لکھا گیا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث، عبداللہ بن مسعود جو ہے جو بھی حدیث ہوتی تھی اپنی طرف سے بیان کر دیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو یہ دراصل بخاری کی حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں دو حریص ایسے ہیں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک صاحب علم ہے، علم والا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوگا علم سے، تو صاحب علم اور دنیا کا حریص ہے وہ بھی سیر نہیں ہوگا، لیکن دونوں برابر نہیں۔ علم کا حریص تو اللہ کی رحمان کی رضا میں بڑھتا رہتا ہے، دین کا علم سے مراد ہے دین کا علم ہے، یاد رکھو، سائنس گریجویٹ یہ پی ایچ ڈی ایم اے پی ایچ ڈی کی بات نہیں ہے، دنیا کے علم ہے اس کی بات نہیں، دین کے علم کی بات کی جا رہی ہے۔ تو صاحب علم آدمی کبھی سیر نہیں ہوگا اور صاحب دنیا بھی سیر نہیں ہوگا، ہاں؟ پھر دونوں برابر نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس سے اس کو جو دین کا علم جو حاصل کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی رضا میں بڑھ رہا ہے، روزانہ یزداد رضا الرحمن، اللہ کی رضا میں بڑھ رہا ہے، اور یہ جو ہے طغیان میں بڑھ رہا ہے، یتمادى فی الطغیان، بس طغیان میں بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی کیا کریے آدمی، اس کو حق باطل سے کچھ تو لینا دینا نہیں ہے، بس دنیا کمانا ہے، بس کما رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے، تو وہ طغیان میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان جو ہے طغاوت کرتا ہے، سر کے چپر اتر آتا ہے، اس لیے کوئی سمجھ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھ کے دنیا کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ صاحب علم کیا کرتا ہے، انما یخشى اللہ من عباد اللہ، کون ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ سے تو علم والے بندے۔ تو علم والوں کی صفات کیا ہیں، حقیقی علم والا کون سا ہے، جا کے 10 سال پڑھ کے آیا تو علم نہیں ہوگا، کبھی سیر نہیں ہوگا علم سے، کیسی بوڑھی غلطیاں کر رہے ہیں لوگ، معلوم ہے آپ کو، ایسی بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں کہ نماز تک نہیں ہو رہی، معلوم کیا بتایا جائے آپ کو، جہالت کی جو ہے پوری طرح کارفا بھی چلی، معلوم ہے نا، جہالت کی، بدعت کی، ہاں علم ہے، علم اٹھا لیا گیا ہے جو ہے نا وہ بالکل صحیح، کچھ لوگوں کو تھوڑا پڑھ لینا تھا بس، اور کچھ بھی۔ علامہ ابن عبدالر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 3 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عالم کون ہے، جو طالب علم وہی عالم ہے، موٹی کتاب ہے ان کی العلم والعلماء کے نام سے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ عالم کون ہے، جو طالب علم وہی عالم ہے، علم کا طلبگار جو ہے وہی عالم ہے، جو علم کا طلبگار نہیں وہ عالم نہیں کہلا سکتا، علم کا ختم ہوتا ہے، ارے علم کے تو بس سمندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے واز کر رہے تھے، اس کے بعد واز کرتے پوچھے سب جگہ جانے والا کون ہے، اگر پوچھا بنی اسرائیل کا،
میں ہوں گا، بولے ہاں میں اللہ کے بعد میں پسند نہیں ہے. وہی آیا موسیٰ ہمارا ایک بندہ رہتا ہے وہاں پر، تم سے زیادہ لگتا ہے. اب ادھر علم کا شوق کیسا ہے؟ اے اللہ تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجمع البحرین، دو دریا سمندر جو دو نہریں ملتی تھی وہاں ہے اس کا میرا وہ بندہ. کیسا جاؤں میں، کیسا پہچانوں اس کو؟ تم ایک مچھلی تل کے رکھ لو اور جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ بندہ ملے گا. سورہ کہف میں واقعہ تفصیل سے آیا. مچھلی تل کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے خادم بھی رہتے ہیں یوسف بن نون. چلتے 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 دیکھیے بہت کیا ہو کہ آج کی طرح پلین اڑ کو جا رہے کارا ہی نہیں. چلتے نکلے، بہت تھک گئے بھائی، بہت تھک گئے ہوں، ذرا سو تو سو ہے. ایک کنارے سفر کر رہے تھے، تھک جاؤں گا تو وہ جو خادم تھے انہوں بیٹھے تھے، سو انہوں بیٹھے تھے. وہ جو توشیا نے مچھلی تھی پھڑ پھڑ کر کو مچھلی تلے سے مچھلی پھڑک کروڑ کو جو ہے بازو سمندر وہ دریا تھا چلے گیا. کیا کرنا، کیسا بولنا ہے ان کو؟ بعد میں ہم سو رہے ہیں، اٹھانا نہیں، بیٹھے. پھر جو ہے اٹھے، چلے چلو چلو جیں گے جانے کی دھن لگی تھی نا، چلے گا. لاؤ بھائی توشا تو لاؤ ذرا کھا لیں گے. توشا کہاں سے آتا ہے؟ وہ وہاں سوئے تھے نا آپ وہاں جو مچھلی ہے. ارے بھائی وہی مقام ہے ہمارا، وہاں جانا. پھر اپنے پیروں کے نشان سے واپس آ گیا. وہاں دیکھے تو کیا ہے، ایک بزرگ جو ہے چادر اڑ لے کے سو رہے ہیں. پھر کہ موسیٰ علیہ السلام بولے ہاں یہ آدمی ہوگا. السلام علیکم. سلام یہاں سے کہا کون آیا بھائی سلام؟ این السلام فی الارض، یہ زمین کون سلام کرنے والا ہے؟ میں موسیٰ کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو تم؟ ہاں بنی اسرائیل موسیٰ. ہاں نہیں میں تمہاری تلاش میں آیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ بولے تمہارے پاس جاؤ کر تمہارا علم حاصل کرنے کے لیے آؤں. دیکھو میرا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے. خیر لمبا واقعہ ہے اب بیان کرنے کے لیے بہت تفصیل. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے بٹھا لے کے جاتے ہیں انہوں. لے کے جانے کے بعد دیکھو کچھ سوال نہیں کرنا. اچھا چلو بیٹھو. کشتی میں بیٹھتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں خضر علیہ السلام کو. لوگ کشتی میں بیٹھ کشتی کا تختہ نکالتے. ارے کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ تم اب ڈبا دیں گے کشتی کو، ڈبا دیں گے. تم تختہ نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ پانی آ جائے گا اس کے اندر. میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، تم سوال کیا. نہیں مجھے بھول ہو گئی سوال. کشتی سے اترے، سب بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کا سر پکڑیا، منڈی پکڑ کا پھر ارے کیا کام کیا تم نے؟ میں کہا سوال نہیں کرنا. نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب سوال نہیں کروں گا. اگر سوال کرنا تو مجھے. شہر کے اندر گئے، وہاں ہوٹل لگنے کیا نہیں تھے وہ زمانے کا، ایسا تھا زمانہ. کوئی باہر کے لوگ آئے تو مہمان نوازی کرنا ہی تھا، دوں گا خلا کی فریضہ تھا. وہ لوگ وہ بھی نہیں کرے. کیسے لگے دیکھو کیا کرنا کر کے. ایک دیوار گر رہی تھی. خیر اٹھو ذرا میں ذرا کام کر دوں. وہ خضر علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ اسی دیا تھا، ہاتھ لگا کے دیوار کو درست کر. بیکار کام کیا نا. پھر اور تم نے اعتراض کر دیا کیا بیکار کام کرے؟ کیسے لوگ گئے؟ ان کو پوچھنا تھا کس کی دیوار ہے؟ تمہاری دیوار گر رہی ہے، میں ذرا بناتا ہوں. کچھ تو مزدور لیتے تھے ہم لوگ. تم نے اور سوال کر دیا. چلو جب تمہاری مرضی ہوگی. تو بولتا ہوں تم کیا ہے؟ پہلا میں کیوں کیا تھا، دوسرا کیوں کیا، سر سب بولنے کے بعد بولتے ہیں چڑیا آتی، چڑیا آ کے بیٹھ رہی تھی سمندر کنارے. موسیٰ میرا علم تمہارا ساری کائنات کا علم اللہ کے لکھا اتنا بھی نہیں ہے جتنا وہ چڑیا کی چونچ کو پانی لگا ہے نا سمندر، اور کتنا پانی لگا چڑیا کی چیز کتنا پانی لگاؤں گا سمندر کے مقابلے میں؟ اس کو جتنا پانی لگا ہے اتنا بھی نہیں ہے تمہارا میرا علم. اللہ کا علم اتنا. تو علم بہت وسیع ہے. جو علم کو سمجھا کہ ختم ہو گیا ہے سمجھ لو کہ جاہل ہے وہ. تو آج کل جہالت کی کارفرمائی چل رہی ہے. دنیا کیا کرتا ہے آدمی؟ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنَ الذَّهَبِ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا. 2 سونے کی وادیاں تیسرا طلب کرے گا. کسی کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہیں، تیسرا طلب کرے گا. انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا دنیا دار کا. ارے دنیا دار کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، یہ تو بس کر کے بیٹھ گیا علم. ایک 4 سال پڑھا کہ نہیں کہ بس کا تھا. تو جو بس کر رہا ہے وہ عالم نہیں. یاد رکھو، جو علم کو ختم کر دیا، سیکھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، وہ علماء ربانی کی صفات میں نہیں ہے. علماء ربانی کی صفات ہیں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوگا. مولانا محمد شفیع صاحب دیوبند کے مفتی اعظم، ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، پاکستان مفتی اعظم تھے. کوئی بیان کرتا بیٹھ جاتے تھے. ارے سر آپ بیٹھے، ارے بھائی کچھ تو معلوم ہو جاتا ہے، کچھ نئی بات آ جاتی. یہ دیکھو ایسے اللہ اکبر بولنے نہیں آتا، اٹھ چل جاتا، بھاگ جاتا. جا کہاں چلے جاتے؟ کتنے لوگوں کی نماز خراب کرا ہے اللہ کے بندے. کیسے بدعتوں میں پھنسا ہوا ہے تو. تیرا دل کالا ہو چکا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. چل علم سے تیری دشمنی کیا ہے؟ تیری علم کی دشمنی.
تو آج علم کے دشمن ہیں کون؟ جو علم والے کہلانے والے ہیں، تم لوگ سمجھے ان کو. ایسی بھونڈی غلطیاں کر رہے ہیں، ایسی بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، امت کو پھنسا رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے علم والوں کی صفات کبھی سیر نہیں ہوتی. سنایا تھا میں بزرگوں کے قصے، آخری بار تک پڑھ رہے ہیں، ادھر روح قبض ہو رہی، ادھر پڑھے جا رہے ہیں، ادھر روح قبض پڑھ رہے ہیں. پڑھا سنو، کم سے کم سناؤ تو سناؤ ہم. تو علم والوں کی صفات کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے. اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے لیے سکھاتا ہے، اللہ کے لیے سیکھتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے. سمجھا؟ اور کبھی سیر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک صفت اس کی ہو گئی. مرتے دم تک علم حاصل کرتا رہتا ہے. تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جنت. اس کا خاتمہ خیر ہوتا ہے. جو آخری وقت تک علم حاصل کرنے لگا رہتا ہے اس کے لیے بشارت دی گئی کہ اس کا خاتمہ خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرتے ہوئے ہم کو جو ہے خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.